جی ہاں، جو متکبر ٹرمپ 3 ہفتے پہلے دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ ایرانی نیوی کو تباہ و برباد کر دیں گے، رجیم چینج کر دیں گے، ایران کو برباد کر کے رکھ دیں گے، اور بدقسمت یہ تھی کہ وہ جب کہہ رہے تھے تو تمام خلیجی ریاستوں کے ممالک ان کے ساتھ کھڑے تھے، ٹرمپ تو تھے، یورپی ممالک ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور ٹرمپ اپنی طاقت کے بلبوتے پر یہ سمجھ رہے تھے۔ پہلے مرحلے میں آیت اللہ کی جس طرح شہادت ہوئی، پھر ان کی قیادت ماری گئی، ایک تاثر ابھرا کہ ایران جلدی رجیم بھی چینج ہو جائے گی، لیکن پھر آپ نے دیکھا، اور میں اکثر یعنی سوری ٹو ٹیچ مائی آبزرویشن، کہ ایران خالی ہتھیاروں سے نہیں لڑا، بلکہ ان کے نظریہ، ان کا مسلک، ان کی تاریخ و تہذیب، اس نے آج جو تیسرے درجے کی لیڈرشپ ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو چیلنج کر رہی ہے۔ اس پوری صورتحال میں دو پہلو شاید نظر انداز کر دیے تھے، لیکن ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خلیجی ریاست والے یہ سمجھتے تھے کہ وہ محفوظ رہیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ محفوظ ہی نہیں رہے، بلکہ ان کی معیشت جو ہے برباد ہو کے رہ گئی۔ تو ایران نے ٹرمپ کے تکبر کو خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی کوئی نتیجہ نکلا تو ہم بمباری جاری رکھیں گے، ایک طرف مفاہمت کی بات، دوسری ان کی دھمکیاں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایران میں رجیم چینج لانے کی کوشش کریں گے یا کریں گے۔ ٹرمپ کی ان گفتگو پر ابھی جو ایران کے نمائندے نے پہلے تو اس کو مسترد کیا، تھوڑا سا وہ ان کی گفتگو مائنر ہوئی تو اس میں تیل کی قیمتیں بڑھیں، لیکن انہوں نے کہا یہ چال بازی ہے تاکہ ٹرمپ جو ہے اتنی گرتی ہوئی تیل کی قیمتوں کو کم رکھ سکیں۔ انہوں نے جنگ بندی کا مسترد کر دیا، اور ایرانی آج بھی یعنی کل شب تک ایران کی جانب سے اسرائیل پر بمباری جاری تھی، اور اس نے کم سے کم یہ ضرور ہوا کہ برسوں سے بیٹھے ہوئے وہ شیخ و شائخ ان کے راتوں کی نیندیں اڑ کر رہ گئی ہیں، اور سب سے بڑا نقصان جیسے دریائے ہرمز کے سبب تیل کی جو ہے معیشت کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ٹرمپ کے اتحادیوں کے لیے ان کا اتحاد، ان کی دوستی ایک ڈراؤنا خواب بن گئی ہے، اور اگر ایران نے جیسا کہ دعویٰ کیا ہے دریائے ہرمز کو بند کر دیا تو پھر امریکہ اور یورپ بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے، خاص طور ان کی معیشتیں۔ اور پھر ایک اور جو ڈیگو گارشیا پہ جو حملہ ہوا ہے، جو حملہ کرنے کا کہا ہے، تو ایران نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ان کا 3400 کلومیٹر کے میزائل ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہما بقائی موجود ہیں، اور اون ہما بقائی بڑی گہری نظر مشرق وسطیٰ نیشنل انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ہوتی ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحب، اگر میں فوری طور پر آپ سے یہ سوال کروں، اور بہت ہی اسپیسیفک، آخر یہ جو ٹرمپ نے پاز لیا ہے کہ میں 5 دن تک ایک طرح مفاہمت کی بات کی، 5 دن تک حملے نہیں کروں گا، یہ اور بات ہے کہ دوسری سانس میں انہوں نے پھر دھمکی دی، اور ایران نے شروع میں تھوڑا سا سافٹ ری ایکشن دیا لیکن اب سخت دیا۔ ٹرمپ کیوں مجبور ہوئے ڈاکٹر؟ مجبوری کا لفظ پتہ نہیں استعمال کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ جو اب زمینی حقائق ہیں وہ دھکیل رہے ہیں امریکہ کو اس جنگ کو وائنڈ ڈاؤن کرنے کے لیے۔ وہاں ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے اپ دا ریمپ، کہ مطلب وہ اپ دا ریمپ تھے اور اب ڈاؤن دا ریمپ، وہ جنگ سے نیچے اترنا چاہ رہے ہیں۔ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جس میں ہمارے حساب سے سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے اسلام آباد میں ایک انتہائی اہم تنازع کے حوالے سے ایک انتہائی اہم کانورسیشن ہوگی، جس میں میرا خیال ہے کہ امریکہ سے بھی بہت ہائی پروفائل لوگ آئیں گے۔ فار ایگزامپل وائس پریزیڈنٹ کا نام لیا جا رہا ہے۔ جو آپ کا سوال تھا نا کہ انہوں نے کیوں کیا، انہوں نے بالکل یہ اس لیے کیا، تو یہ کہ جو آئل سینٹیمنٹ ہے وہ بہت، جو پرائسنگ ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہو گئی ہے، امریکہ کے لیے بھی تکلیف دہ ہو گئی ہے، اور امریکن ڈیموکریٹس بالکل واضح طور پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے، ابھی تو آپ کو فرٹیلائزرز کی کمی ہو جائے گی، آپ کو سلفر کی کمی ہو جائے گی، آپ کو امونیا کی کمی ہو جائے گی، جو امریکن فارمر ہے وہ اپنی بوائی نہیں کر سکے گا،
تو ابھی تو سمجھیے کہ مشکلات جو ہیں وہ شروع ہوئی ہیں گلوبل اکانومی کے لیے بھی اور امریکن اکانومی کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان سم ویز جو پین انفلکٹ کیا ہے ایران نے، ایک تو یہ اکنامک پین ہے، لیکن جو ایکچوئل ملٹری پین انفلکٹ کیا ہے نا، فار ایگزامپل جو یہ کلسٹر بامز ہیں جو وہ پھینک رہا ہے، میزائلز، آج ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی ہم وہاں پہ بھی پھینکیں گے پیلسٹینین لیبنیز پیلسٹینین کے سپورٹ میں، کیونکہ اسرائیل مستقل لیبنن پہ حملے کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا وہاں تک بھی حملے کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ایران نے کم از کم اس بات کا تو اقرار. سوری ڈاکٹر ہما بقائی کا سوری لائن میں دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جو میرے سوال کے جواب میں ڈاکٹر ہما بقائی نے، اس کو تو میں نیوز ہی کہوں گا اور ان کے ذرائع بھی باخبر ہوں گے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتے پاکستان جو ابھی تک ایک نیوٹرل کردار ادا کر رہا ہے، اس میں ایک اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں ان کے وائس پریزیڈنٹ بھی شریک ہو سکتے ہیں یعنی امریکن. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جو ابھی تک بیلنس کر رہا ہے اور جس پر سعودی عرب کا دباؤ ہے، ایران کا ابھی تک، بلکہ کل بھی انہوں نے فون کر کے ان سے یکجہتی کا اور تعلق کا اظہار کیا ہے. لیکن ٹرمپ ایک ضدی آدمی ہیں، ان کی کسی بات پہ یقین نہیں کہہ سکتا. ڈاکٹر ہما سوری ٹو سے انٹرپٹ ہوا، لیکن ایک اور آپ نے ایک تو خبر ہے اس میں میرے لیے کہ نیکسٹ ویک میٹنگ ہونے جا رہی ہے، لیکن آپ کو مجھ سے زیادہ جانتی ہیں، بلکہ آپ کا سبجیکٹ ہے، اتھارٹی ہے کہ امریکن ہمیشہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو خیر وہ ابھی بجٹ بنتا نہیں ہے کہ بجٹ کے اگلے ہفتے سے آنے لگتا ہے کہ ابھی ایک اور بجٹ آنے والا ہے. مثلا جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ سوویت یونین کے لیے انہوں نے میکارتھیزم 50s میں بنایا، پھر انہوں نے جو ہے ان کو جو نقصان ہوا 57,000 امریکی مارے گئے، ویتنام میں، کوریا میں مارے گئے، افغانستان میں کم نقصان ہوا، لیکن ماسکو کو شکست دی. اب اس پورے ریجن میں ان کو یہی تھا کہ کس طریقے سے اسرائیل کے ذریعے مڈل ایسٹ ختم کیا جائے، اور ایران ایک واحد پاور ہے جس کی وجہ سے انہیں کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اور انہوں نے خلیجی ریاستوں کو بنایا. آپ سمجھتی ہیں کہ خلیجی ریاستوں نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ ٹرمپ کی دوستی اتنی مہنگی پڑے گی ان کو، ان کے اڈے، ان کے امریکنوں کی موجود ان کے لیے لائبلٹی بن جائیں گے، اور معیشت وہ تو آپ کے سامنے ہے. دیکھیے جو بہت روٹ شاک تھا بالخصوص گلف سٹیٹس کے لیے، کیونکہ جو سالہ سال انہوں نے جو امریکن اڈے جو ہیں وہ اپنی زمین پر رکھے، ان کی فنڈنگ کی، امریکن ویپنز خریدے، لیکن سمجھیے کہ جب وقت آیا، جب مشکل ہوئی، تو یہ پتا چلا کہ جو امریکن سیکیورٹی امبریلا ہے اس میں تو بہت سارے چھید ہیں. اور اس بات کا ادراک ان کو اس وقت ہو گیا تھا جب سعودی عرب ایک انسٹیٹیوشنلائز کیا اس نے اپنا سیکیورٹی ارینجمنٹ پاکستان کے ساتھ. یعنی سعودی عرب میں یہ فیلنگ آئی کہ ہمیں آلٹرنیٹیوز کو دیکھنا چاہیے. آج جو میں قطر کی پریس کانفرنس سن رہی تھی ان کے فورن منسٹر کی، انہوں نے بھی تقریباً یہی بات کہی، ان کی ٹون بھی تقریباً تنزیہ تھی امریکہ کے حوالے سے کہ جی جب مشکل آئی تو آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے. اور پھر انہوں نے ایک اور بہت اہم بات کی، انہوں نے کہا ایران ہمارا نیبر ہے اور ہمیں نیبر کے ساتھ مل کر رہنا ہے. سو میرا خیال ہے کہ جس طرح ایران نے اپنا دفاع کیا اور اپنے آپ کو منوایا، خلیج سٹیٹس، سعودی عرب، ترکیہ، ایجپٹ میں ایران کی ایکسیپٹیبلٹی میں اضافہ ہوا ہے. اور اس پورے پیرائے میں کیونکہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان کا بھی سفارتی سٹیچر جو ہے وہ بڑھا ہے. اور یہ بات میں اس لیے کہتی ہوں کہ پاکستان بڑی گڈ سپیس میں ہے سعودی عرب کے ساتھ. ٹھیک ہے ڈاکٹر، یہ بھی ہے کہ ٹرسٹ کرتا ہے، گلف کنٹریز ہمیں ٹرسٹ کرتی ہیں ادا کیا، اور ہم امریکہ کے ساتھ بھی گڈ سپیس میں ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، غالباً شاید سعودی عرب ذرا سیف ہیون میں ہے، ابھی تک سیف ہے ایک حد تک، شاید فاصلے، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو یعنی یہ پورے ایک سال تک فلسطینیوں کو 1 لاکھ سے زیادہ شہید کیا گیا، پورے غزہ کو ختم کیا گیا، اس دوران ان کی ٹریڈ بھی جاری رہی ہے، ایون یہ کہ یو اے ای نے ایکسیپٹ کیا اسرائیل کو، 90,000 میں نے سنایا تھا کہ جوش وہاں پر آئے، یعنی پوری اکانومی ان کے ہاتھوں میں گئی تھی.
تو اس کا غالباً جو سب سے بڑا امپیکٹ آپ کے خیال میں یہ پڑے گا کہ مشرق وسطیٰ کی اکنامک اور اس کی جو ڈائنمک اور اس کی پالیٹکس میں آپ چینج ایکسیپٹ کریں گے یا کچھ دن بعد پھر بیک ٹو ٹریک؟ میرے خیال ہے کہ سیکیورٹی انفراسٹرکچر میں جو تبدیلی آئی ہے وہ پرماننٹ ہوگی، اچھا، اور وہ اس طور ہوگی کہ ایران کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جائے گی۔ ایران اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول اب اپنے ہاتھ سے نہیں دے گا، بلکہ اس کو وہ ایز اے بارگیننگ چپ استعمال کرے گا، تو اس کا جو معیشت میں حصہ ہے وہ بہت بڑھ جائے گا۔ اچھا، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں فریکچر آیا ہے امریکہ اور خلیجی سٹیٹس اور سعودی عرب کے بیچ میں، میرا خیال ہے وہ فریکچرنگ پرماننٹ ہے۔ اور جو تیسری اہم بات ہے کہ انہوں نے تو اپنے they had put all their eggs in Israel's and America's basket۔ یہ تو پیس بورڈ کا بھی حصہ بن گئے تھے، یہ ابراہیم ایکارڈز بھی ماننے کو تیار تھے، اور غالباً یہ اسرائیل کو بھی آفیشلی ریکگنائز کر لیتے، یہ سب کچھ تیار تھا۔ جب 7 اکتوبر کا حملہ ہوا اس کے بعد جو ایکویشن تبدیل ہوئی ہے، لگتا تو ایسا ہے کہ اسرائیل نے بہت تباہی مچائی ہے، غزہ ختم، ایران پہ حملہ، لیبنان پہ مستقل بمباری، لیکن جو وہ اچیو کرنا چاہتا تھا اسرائیل اور امریکہ اس کے لیے پشت پناہی کر رہا تھا، مجھے لگتا ہے وہ اپنے اس گول سے اور دور گیا ہے۔ اور جو سب سے سمجھیے اہم ڈیولپمنٹ ہے، وہ ایک سبجوگیٹڈ ایران چاہتے تھے جس کی رجیم چینج ہو جائے اور جو لوگ وہاں آئیں وہ ان کے تابع ہوں۔ جو ایران 20 دن بعد ہم دیکھ رہے ہیں اس جنگ کے، اس حملے کے، وہ ایران ڈیفائنٹ ہے، وہ دنیا سے اپنی شرائط پہ بات کر رہا ہے۔ ایران کے بارے میں بات ہوتی تھی، آج ایران اس میز پہ بیٹھا ہے جہاں بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک اور یہ وہ بات پیراڈائم شفٹ ہے۔ ڈاکٹر ایک اور بات یہ کہ دیکھیں ٹرمپ نے جو بیان دیا تو مثلا یہ تو پتہ چل گیا کہ دنیا کی جو معیشت ہے وہ آئل پر ہے، اور جو بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، فوراً ڈالر کم ہو گئے، لیکن جیسے ہی ایران نے جواب دیا ڈالر پہ اسی سطح پر آ گئے، اور ڈالر کا امپیکٹ غالباً اور معیشت کے تمام شعبوں میں پڑے گا۔ اگر یہ جنگ جیسا کہ لگتا ہے 1 مہینے 1.5 مہینے اور چلی، کیونکہ ماضی میں جنگیں چلی ہیں، یہ تو ایران عراق وار دیکھیں، اور پہلی دوسری جنگ میں تو نہیں جاؤں گا، افغان وار دیکھیں، آپ اس جنگ کو طول پکڑتا دیکھ رہی ہیں، یا ٹرمپ پر پریشر بڑھے گا، خلیجی ریاستوں میں پریشر بڑھے گا کہ وڈرال کریں، یعنی سچویشن ان کے خلاف جائے گی، مجبور ہوں گے وہ، یا ایران کسی سبب راستہ کہے گا کہ ابھی سروائیو کر لیتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے، روک کے جنگ؟ ایران، میرا نہیں خیال کہ ایران فار ایور جنگ چاہتا ہے، اور امریکہ کے یہ گلے پڑ گئی ہے جنگ۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ پھنسے ہوئے ہیں، نومبر میں مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، اور ان مڈ ٹرم الیکشنز کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ کہیں اس میں ڈبل امپیچمنٹ نہ ہو جائے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر بھی اس حد تک اس جنگ میں ہوسٹیج ہیں کہ ان کے بھی الیکشنز ڈیو ہیں، اور ایران ان کا سب سے بڑا اہم مینیفیسٹو ہے، اور ابھی انہوں نے کہیں یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ جنگ کب ختم ہوگی، یہ فیصلہ اسرائیل کی فوج کرے گی۔ تو ابھی بھی جس گفتگو کی بات ہو رہی ہے، جس کانورسیشنز کی بات ہو رہی ہے اسلام آباد میں جو ہوسٹنگ ہو رہی ہے، اس میں اسرائیل تو نہیں بیٹھ رہا ہے، اور ہمیں کوئی ایشورنس نہیں ہے کہ ڈاکٹر اسرائیل یہ ٹائم تو ہے، بات لیکن مانے گا۔ ہاں، جسٹ ہمیں ایک چلتے چلتے ایشورنس میں مل سکتی لاسٹ ہے۔ گارڈیڈ ورڈ میں آپ سے ایک لفظ سوال کر لوں کہ ابھی تو ہم بچ گئے، لیکن ہم جو ہم نے لاسٹ مہینوں میں ہم نے جو بڑی تیز رفتاری سے کی تھی، اس کی طرف بھی اشارہ نہیں کروں گا کہ جس طریقے سے ہم تھپکیاں حاصل کر رہے تھے، کچھ سبق حاصل کرے گا اسلام آباد اس پوری جنگ سے؟ بہت اسپیسیفک اور گارڈیڈ ورڈ میں۔ میرے خیال ہے اسلام آباد، مجاہد اسلام آباد اس وقت گڈ سپیس میں ہے، نہیں، فیتھ میں ابھی ہے، لیکن آئندہ یہ سمجھ رہا ہے کیونکہ جس تیزی سے جا رہا تھا، تھینکس گاڈ کہ ہم بچ گئے اور ایرانیوں نے بھی خیال کیا۔ میرے خیال ہے اس میں پاکستان کی سفارتی ٹائٹ روپ واکنگ شامل ہے۔ We've taken some good diplomatic decisions۔ ہم نے اپنے آپ کو اچھی طرح کیری فارورڈ کیا ہے، مطلب ہمیں عادتاً برائیاں کرتے ہیں اپنے لوگوں کی، لیکن یہاں میں سمجھتی ہوں نہیں، کہ عادتاً برائیاں نہیں کرتے، ہمیں کچھ چیز سوری صاحب، ہم عادتاً نہیں کرتے، کچھ ہمیں تصویریں یاد آ جاتی ہیں، کچھ ہمیں تصویریں یاد آ جاتی ہیں، کچھ ہمیں اور چیزیں آپ تصویریں ضرور یاد کریں، لیکن آج آپ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ بھی پڑھ لیں۔
चले ये another topic, but फाइनेंशियल टाइम्स ने नाम लेके पाकिस्तान की बात की है. आई थिंक इट्स पाकिस्तान इज इन गुड डिप्लोमेटिक स्पेस राइट नाउ. particularly this moment, मेरा जाती ख्याल है. particularly this moment, और ये And ख्याल this- रखेंगे आइंदा कभी. हम अच्छी स्पेस में हैं. हम इस वक्त उन स्टेट्स में हैं जो एक बहुत बड़े दुनिया के तनाज़े को खत्म कराने का हिस्सा बन रहे हैं. तुर्किया के साथ, इजिप्ट के साथ कॉन्वर्सेशंस में हैं, ईरान के साथ, अमेरिका के साथ. तो मेरा ख्याल है कि एज अ स्मॉल मिडिल पावर इससे ज्यादा गुड स्पेस पाकिस्तान एक्वायर नहीं कर सकता था. हालांकि ये क्वेश्चन नहीं होता, ना इस तरह पूछना चाहिए, फिर भी वन लाइनर. लोग जल्द इस वॉर को ख़त्म होना नहीं देख रहे. आप भी ये समझती हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा जो हमें इशारा मिलेगा वो ये कि अभी पेंटागन ने कोई $5 बिलियन मांगे हैं कांग्रेस से. देखना ये है कि अगर कांग्रेस उसकी इजाजत दे देती है तो ये जंग जारी रहेगी, वरना अमेरिका कम से कम पीछे हट जाएगा. थैंक यू डॉक्टर हुमा बकाई. जो आपको इल्म है, डॉक्टर हुमा बकाई की बड़ी गहरी नज़र है उनकी. उन्होंने ख़ास तौर पर पेंटागन का जिक्र किया. ऑयल बड़ा इम्पोर्टेंट है. पाकिस्तान का बहरहाल अभी तक बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है. हम चले पास के हवाले से गुफ्तगू नहीं करते, और यकीनन पाकिस्तान ने सीखा भी होगा कि जिन लोगों ने ट्रंप से दोस्ती की, ट्रंप से दोस्ती निभाई, अड्डे दिए, फ़ौजी लिए, पैसे दिए, उनका किस तरीके से माशी तौर पर, सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर, कौमी तौर पर तकरीबन दिवालिया होने के करीब है. हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. मुजाहिद भी आपको एक बार खुश आमदीद कहता है. हमारे साथ जॉन हुसैन है, और गालिबन डे फर्स्ट से उससे पहले भी जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं इंतहाई अथेंटिक, इंतहाई ख़तरनाक हालात में. शुक्रिया जॉन, आपको सेफ रखे. अब आप क्या देख रहे हैं? क्या इससे किसी एक रिलीफ की आप फील हुआ जो ट्रम्प ने ऐलान किया कि हम 5 दिन के लिए हमले बंद करने जा रहे हैं एटॉमिक इदारे पे? फिर कुछ तेल की कीमतें गिरी, ईरान ने जवाब दिया. आप क्या देख रहे हैं? और ओवरऑल ईरान में जिस बड़े पैमाने पर तबाही हुई है उसमें ज़रा हमें ये भी बता दिए कि तेहरान किस हद तक महफूज है, क्या क्या नुकसान पहुंचा है. जॉन. बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब मुझे बुलाने के लिए. देखें, ट्रंप ने जो ये बयान दिया वो स्टॉक एक्सचेंज के खुलने से 2 घंटे पहले दिया, और पॉइंट सारा ये था कि वो ऑयल की प्राइसेस को कंट्रोल कर सके, सारी चीजों को मैनिपुलेट कर सके. क्योंकि जाहिर सी बात है, यहां से तो किसी ने बात नहीं की है, ना ही बात कर रहे हैं. ऑफिशियल और अनऑफिशियल चैनल्स दोनों में होता है ना कि जंग के अंदर ऑफिशियली स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं कि नहीं हम जो है वो करेंगे अटैक, फिर अनऑफिशियली जो है वो रुकी भी होती है चीजें. तो हमें नजर आ रहा है कि अटैक्स भी नहीं रुके, मिसाइलों पे मिसाइलें जो है ईरान दागे जा रहा है. इसराइल के अंदर अभी भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मिनटों पहले जो है वो दोबारा मिसाइलें दागी गई हैं दिमोना के अंदर और नेवातिम के अंदर. और साथ ही साथ हमले बड़े पैमाने पे इसराइल के अंदर भी चल रहे हैं. तेल अवीव, हाइफा, एलियोत, अश्कलोन, गैलीली, सारी जगहों पे चल रहे हैं. और उसके साथ साथ जो अरब ममालिक के ऊपर भी आपने देखा कि कुवैत के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर और यूएई के ऊपर कल रात को हमले हुए, जब हमने देखा कि यहाँ से इन बरादर इस्लामी ममालिक से जो टैंकर रिफ्यूलर स्ट्रैटो टैंकर्स थे वो जो है वो जहाजों को तेल दे रहे थे, तेल पिला रहे थे. और जहाजों के साथ साथ जो स्ट्राइक्स यहाँ पे हुई, ईरान में बिल्कुल भी तासुर इस चीज का नहीं नजर आता कि इनडायरेक्टली भी कोई बात करे, क्योंकि हमले अभी तक नहीं रुके. खुर्रमाबाद के अंदर और इस्फहान के अंदर दोनों जगहों पे गैस बिल्डिंग अथॉरिटी एक जगह, और जो पाइपलाइन है खुर्रमाबाद की जो पावर सप्लाई करती है उसके ऊपर जो है वो हमला किया है. तो रद्द-ए-अमल आया है ईरान का. और ट्रंप जो है वो मेरे ख्याल में खुद ही रात को जब सोते हैं तो वो ख्वाब में ही किसी से मुलाकात करते हैं, और उनको लगता है कि उनकी मुज़ाकरात भी हो गए हैं. डील भी मेरे ख्याल में मुजाहिद साहब खुद ही कर लेंगे. वो अपने ही साथ डील भी करके बैठ जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है. लेकिन एक हद है, एक वक्त है जब तक ये चल सकता है. आर्टिफिशियली तो आप ज्यादा देर तक इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. एक जॉन, मुझे ये बताइए कि आयतुल्लाह की शहादत हुई, फिर उसके बाद सेकंड लीडरशिप, अभी सब बैकग्राउंड में अब जो नई लीडरशिप आ रही है ईरान में, यानी ये जो अव्वल तो खैर मैं पहले भी कह चुका हूँ, जंगें हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जंग जज्बे से, नज़रिए से, मसलक से, जो कमिटमेंट से लड़ी जाती है, सच्चाई से लड़ी जाती है. तो कोई एक तो ये लोग अभी तक ये हैरान हैं कि 20 दिन के बाद अभी तक आपके पास मिसाइल हैं, बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 3800 मीटर के भी मिसाइल हैं. तो ये जो एक सिस्टम है, यार आप समझते हैं ये अब जो दे आर सेफ है ज़्यादा, ये लीडरशिप इन्होंने सीखा है कि किस तरह सेफ रहना है?
مجاہد صاحب یہاں پہ ٹرینڈ جو ہے وہ جنرل سیکیورٹی پروٹوکولز تو لیتے ہیں، فون ساتھ نہیں رکھتے، فار ایگزامپل سیکیورٹی ان کی جو ہوتی ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے، لیکن یہ گھروں میں ہی رہتے ہیں، یہ بنکروں میں نہیں چھپتے، یہ کہیں یہ کسی الگ علاقے میں نہیں رہتے، یہ ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ بلڈنگز جو نارمل ہوتی ہیں ان کے اندر رہتے ہیں، ان کے جو کمانڈرز ہیں اور جو جتنے بھی بڑے آفیشلز ہیں۔ یہاں پہ لیڈرشپ جائے گی بھی تو کوئی اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ان کو فرق نہیں پڑے گا۔ آیت اللہ خمینی کا جو یہاں پہ کہا جاتا ہے اسٹیٹمنٹ ہے کہ شہید ہوں لوگ، اگر شہید ہیں تو کوئی بات نہیں، شہید اور زیادہ جو ہے انقلاب کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں۔ تو اور آپ دیکھیں ابھی جو علی لارجانی کی ریپلیسمنٹ آئی ہے، جو وہ آئے ہیں ملٹری کمانڈر رہے ہیں وہ، اور ان کا رمضان گیرسن کے ہیڈ رہے ہیں، ڈیپٹی چیف رہے ہیں آئی جی سی کے، انٹیریئر منسٹری میں رہے ہیں، جوڈیشری میں رہے ہیں، بڑے سخت جو ہیں وہ آدمی ہیں۔ تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہ جو لیڈرشپ جاتی ہے تو نئی لیڈرشپ جو ہے اس سے بھی زیادہ سخت آتی ہے۔ تو ایران کے اندر یہ ٹرینڈ جنرلی جو ہے لیڈرشپ کا جو ہے یعنی وہ آپ کا ٹرینڈ خیال ہی ہے رہا کہ وہ اپنے جان آپ کو کچھ زیادہ ٹرمپ کے جو ڈانوں کے ٹرمپ کے بیان کو صرف ایک جگلری سمجھا گیا، اسے سنجیدگی سے نہیں لیا گیا؟ آپ نے کہا تہران پہ بمباری جاری ہے، دریائے ہرمز کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ مکمل کنٹرول میں لینے جا رہا ہے ایران۔ جی بمباری کم ہوئی ہے تہران کے اندر، اسپیسیفکلی بہت کم ہوئی ہے، اور دوسرے علاقوں میں بھی کم ہوئی ہے، کیونکہ اب اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ڈیمونا کے اوپر بہت زبردست حملہ کیا تھا اور آؤت کے اندر بہت زبردست حملہ کیا تھا۔ تو اسٹریٹ آف ہارمز کی اگر بات کریں تو اسٹریٹ آف ہارمز میں بالکل جیسے سوئز کینال ہے، پیناما کینال ہے، تو ایران اب یہ سوچ رہا ہے کہ اپنی جو رائٹس ہیں، میری ٹائم رائٹس ہیں، اس کو ایکسرسائز کیا جائے، جو پیسج وے اس کے اوپر چارج لگایا جائے جیسے دوسرے ممالک کرتے ہیں اپنے پیسج وے کے ساتھ۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ 1 ملی لیٹر بھی تیل جو ہے وہ نہیں لے جا پایا ڈونلڈ ٹرمپ، یہ بولنے کے باوجود کہ میں نے ساری نیوی ختم کر دی ہے، میں نے ساری میزائلیں ختم کر دی ہیں، سارے لانچر ختم کر دیے ہیں۔ تو ہم تو صورتحال یہاں سے مختلف دیکھ رہے ہیں۔ شکریہ، جان حسین ہمارے ساتھ تھے، تہران سے رپورٹنگ کر رہے تھے۔ اور جان حسین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے بیان کے بعد وہ ایک اسٹاک ایکسچینج 2 گھنٹے تو اس کا اثر پڑا، لیکن تہران پہ بمباری جاری ہے۔ ہمارے ساتھ ساجد تار موجود ہیں، صدر ٹرمپ کو، حکومت کو، مسلم خاص طور پر انہیں ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تار صاحب ابھی بلکہ میری گفتگو ہو رہی تھی جان حسین جو تہران سے گفتگو کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ جب صدر ٹرمپ کا جو بیان آیا اس کا 2 گھنٹے تک اثر آیا، تیل کی قیمتوں میں کچھ اثر پڑا، لیکن اس کے بعد اس کو پھر واپس جو ان کے جو مزید انہوں نے وضاحت کری وہی سچویشن ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کل رات بھی کچھ جگہیں بتائیں کہ تہران پر بمباری جاری ہے۔ آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ جو سوری ٹو سے ٹرمپ صاحب قابل احترام ہوں گے امریکہ عوام کے لیے کیونکہ الیکٹڈ ہیں، ان کے بیان میں کوئی توازن، بیلنسڈ اور بہت ہی جو جسے کہتے ہیں ایک بیان دیتے نہیں ہے کہ دوسرا بیان سامنے آ جاتا ہے۔ جی طارر صاحب۔ مجاہد صاحب تھینک یو سو مچ۔ ایک تو میں بالکل عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ اس کا امپیکٹ آیا اسٹاک مارکیٹ میں، بلکہ آئل پرائسز کے اوپر آیا 108-9 سے پھر نیچے، جو آج ٹریڈ ابھی آئل ہو رہا ہے پھر نیچے آیا ہے، $98 بیرل پہ آ چکا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بلیم کرنے سے پہلے آپ کو پچھلے 12 سال کی امریکن فارن پالیسی کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے دنیا نے امریکن فارن پالیسی اور ٹریڈ پالیسیز کو بڑے برے طریقے سے ابیوز کیا۔ رشیا، چائنا، بھارت اور اسرائیل جو ہے وہ کریز سے باہر نکل کے کھیلتے رہے، ایک پورا کیاس ہے۔ اور دوسرا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو آرگنائزیشنز بنائی گئی ہیں وہ بالکل غیر فعال ہو چکی ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کی ضرورت ہے، لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ آج بھی دیکھیں صورتحال اگر دیکھیں کہ آلموسٹ 3rd ورلڈ وار ہے، لیکن چائنا اور رشیا کہاں ہے پہ۔ اب میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج جو صورتحال ہے اس میں بالخصوص آپ پاکستان کو بالکل مبارکباد دوں گا کہ آپ کس آئسولیشن سے نکل کے آج کہاں کھڑے ہیں۔ آج واشنگٹن ڈی سی میں بھی اور جتنے انٹرنیشنل جریدے ہیں، چاہے ڈائلاگ ہو نہ ہو، چاہے چھٹے دن جنگ شروع ہو جائے، لیکن آپ کی ڈپلومیسی دیکھیں، آپ ایران سے بھی ان ٹچ ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ان ٹچ ہیں۔ آج ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ سنڈے کو ان کی بات ہوئی، اور دیکھیں اس وقت آپ کہاں سے، آپ جہازوں سے نکلے گئے، سعودی عربیہ کی گھڑیوں سے، آج جہاں آپ کھڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریمارکیبل امپروومنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے۔ اور طارر صاحب آپ کو بھی علم ہے کہ جو کچھ اس وار میں ہوا، جس طرح ذرائع ہرمز بند ہوئی، سارے
آپ لوگ کیا پورے ہمارا انڈیا پاکستان خلیجی ریاستوں سے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ان کے ہم لوگ ڈالر کی شکل میں آئے. تقریباً کہتے ہیں کہ جی یو اے ای کی اور قطر کی اکانومی تباہی کے قریب موجود ہے. ان کے یہاں باہر کے لوگ چھوڑ کے چلے گئے. اس کا تو بڑا دور سے امپیکٹ ہوگا. اور مشرق وسطیٰ جس سے آپ نے 1.7 خرب ڈالر جو ہے یو اے ای سے ٹرمپ صاحب نے لیے, 5.7 آپ نے ایم بی ایس سے لیے اس جنگ کے لڑنے کے لیے, یعنی دیا کیا؟ خوف و ہراس ہے پورے گلف کنٹریز میں. بالکل میں ایگری کروں گا. دنیا میں سمجھتا ہوں دنیا جو ہے وہ ول بی ناٹ دا سیم آف کورس. اور جو کچھ ہوا ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے بہت عرصہ چاہیے. ایٹ لیسٹ لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں 10 سے 20 سال لگیں گے حالات دنیا کو بہتر ہونے کے لیے. لیکن جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا ڈائلاگ ہوگا. اس پہ کتابیں لکھی جائیں گی کہ آئدر یہ جنگ کس نے چھیڑی, اس کے بینیفیشری کون تھے, یہاں تک پہنچنے میں کیا وجہ کیا ہوئی. آپ نے خود ہی سوال چھیڑ دیا تو میں ضمنی سوال یہ کر دوں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو کہا یہ جاتا ہے کہ جوئش جو بہت ڈومینیٹ کرتے ہیں آپ کے یہاں, آپ کی جو کہتے ہیں اکانومی پر, آپ کی دونوں پارٹیوں پر. اسرائیل کی بڑے عرصے سے یہ خواہش تھی کہ امریکہ کو گھسیٹ کے مشرق وسطیٰ میں لے آیا جائے اور اسے پھنسا دیا جائے. اور ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اس میں اسرائیل کا نقصان کم ہو رہا ہے. امریکہ جو ہے ایک اس کے جو allies جس مشکل میں پھنسے ہیں, اس میں سارا کریڈٹ اسرائیل کو جائے گا. اور ماشاءاللہ بڑے آپ کو پتہ ہے بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں, نیتن یاہو جیسے لوگ, وہ تو کامیاب ہو گئے. بالکل کامیاب ہوئے. اور اس میں بلکہ میں آپ کے چینل کے حوالے سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج مسلم امہ کہاں کھڑی ہے. جس کنٹری سے آپ بول رہے ہیں وہاں پہ ایک انگلش چینل موجود نہیں ہے. لوگ ابھی تک موکلات میں بلیو کرتے ہیں. اور دوسرا اس وقت اگر دیکھیں کہ اس وقت جو بھی نیا سٹارٹ اپ شروع ہوتا ہے اسرائیل سے ہوتا ہے, ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ 16 ملین ان کی آبادی ہے اور 8 بلین لوگوں کو آپریٹ کر رہے ہیں. وہ ہاسٹیج بنا رکھا ہے پوری دنیا کو. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. میں ٹوٹلی ایگری کروں گا آپ سے. ہم سب مل کے اپنا ہوم ورک نہیں کر رہے. آپ ان کو بلیم نہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک سبجیکٹ ہے. آج آپ کہاں کھڑے, پوری مسلم امہ 20 کنٹریز آلموسٹ ہیں اسرائیل کے آس پاس, گن کے چن کے صفایا کیا گیا ہے. گریٹر اسرائیل کا کانسپٹ دیا گیا ہے. جو میرا مقصد بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے, سوچنا ہوگا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بڑا موضوع ہے. بہرحال تھوڑا سا میرا بھی ایک طالب علم ہوں. امریکن جو تھنک ٹینک تھے انہوں نے جب 50 میں میکارتھیزم جب شروع ہوا, آپ لوگوں کے جو ہے 57,000 امریکی جو ہے ویتنام میں شہید ہوئے, 46 امریکن کوریا میں شہید ہوئے. افغانستان آتے آتے 2-2.5 ہزار رہ گئے, کیونکہ لانگ ٹرم پالیسی آپ نے بنائی. آپ نے کہا کہ ہم کیوں مارے جائیں. آپ کے یہاں جب 1 لاکھ تابوت آئے, وہاں آپ کے جب امریکی جاگے تو اس کے بعد پریشر پڑا اور آپ لوگ جنگ سے پریکٹیکلی تو باہر ہو گئے. اور انہی کی اکانومی سے انہی ملکوں کو آپ نے گھیر لیا وار میں. تارڑ صاحب بالکل ایگری کروں گا. لیکن دیکھیں نا, ہماری پروڈکٹ بھی تو آرمامنٹس ہے. ہم تو وار بیس اکانومی ہے ہمارا. تو کوئی ایک چیز تو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا سبجیکٹ میٹر آپ کہہ رہے ہیں. اور دوسرا آج بھی اگر دیکھا جائے تو مجاہد صاحب, یہ جو جنگ ہو رہی ہے دس از اے لیبارٹری بنی ہے اس وقت. لیکن اس لیبارٹری کے بینیفیشری کون ہے یہ بھی تو دیکھنا ہے. وہاں پہ دیکھیں کون کون سے سسٹم جو ہے وہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. اسرائیل کون کون سے نئے سسٹم بنا کے فیوچر میں بیچے گا. لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آپ کے بچے کیوں بھاگ رہے ہیں تعلیم سے. آپ تعلیم سے ناراض کیوں ہیں؟ پہلے آپ انگلش سے ناراض تھے, آج آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ناراض ہیں. آج بھی آدھا کنٹری جو ہے وہ پھونکوں سے کینسر کا علاج کر رہا ہے. تو قصور اسرائیل کا الون نہیں ہے. آپ اس وقت اگر آپ لاسٹ ورڈ اگر آج پڑھوں کہ اس وقت غالباً پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ جب پاس میں ہم نے رول ادا کیا ضیاء الحق کے دور میں تو ہمیں بلینس آف ڈالرز ملے, اکانومی کو سہارا ملا. اور بعد میں یہ اور بات ہے افغان وار ہم نے پوری لڑی, بڑا سہارا ملا. یہ اور بات ہے کہ بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی ورسٹ ترین جگہ پہ پہنچی ہوئی ہے, غالباً دنیا کا 3-4. کیا اس سے آپ سمجھتے ہیں کچھ سوچ ہے کہ پاکستان کی پریکٹیکل مدد ہوگی امریکہ کی طرف سے؟ ہمیں جو وہ بینیفٹ جو آپ نے ایجپٹ کو ملے تھے وہ ملیں گے؟ دیکھیں ایجپٹ کو ملے تھے, آپ کو پہلے بھی بہت زیادہ کچھ ملا ہے. افغان وار میں بھی بہت, جس طرح آپ نے خود کہا ہے. لیکن یہ میں عرض یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پاکستان تو لوگ سری لنکا دیکھنا چاہتے تھے آج سے 2 سال پہلے. لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اکانومی از آن رائٹ ٹریک. آپ نے جو 10 میرے پاس نہیں ہے, لیکن آپ لاہور مریم کا لاہور مال لوٹ دیکھ کے کہہ رہے ہیں 53% ہمارے یہاں غربت سے نیچے کی لکیر پہ لوگ پہنچ گئے ہیں. 8% غربت ہمارے یہاں بڑی ہے. 3 کروڑ بچے اسکول ہمارے نہیں آتے.
یہ آپ ایک نمائشی جو ہے دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اور لاہور کو دیکھ کر کے. ہماری اکانومی ہے, ہماری جی ڈی پی میں جس میں جاؤں گا, سوری ٹو سے ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کسی بھی شعبے میں جائیں, ڈالر ایکسپورٹ دیکھیں تو یہ جو 10 کروڑ کے ارب کے جہاز خریدے جا رہے ہیں, اگر میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاؤں کہ ایک فیک قسم کی آپ لوگوں کو نقشہ دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستانی معیشت بہت تک کر رہی ہے. سوری مسٹر طاہر. لیکن اس کا یہ مجھے جاتی دفعہ یہ تو ضرور بتا دیں کہ اس کا حل کس کے پاس موجود ہے. اس کے ذمہ دار پاکستان کی اشرافیہ ہے, اس کا وہ لوگ ہیں جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے اعتبار پاکستانی آپ کویسچن کیوں نہیں کرتے ان سے کہ وہ پاکستان کا حل نکالے؟ 75 سال سے یہی رونا رویا جا رہا ہے کہ خزانہ خالی ہے. آپ میرے سوال میں آپ کا جواب ہے, آپ کے جواب میں میرا سوال ہے. تھینک یو مسٹر طاہر, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ تھے مسٹر طاہر, اور میں نے کہا نا کہ ہاؤس اسمارٹ یعنی واشنگٹن میں بیٹھ کر امریکہ کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں بتا رہے. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ہاں, ایران امریکہ جنگ چوتھے ہفتے میں داخل ہو رہی ہے. ٹرمپ کے بیان نے شاید یہ امید دلا دی تھی کہ جنگ اختتام کے قریب ہے, لیکن ایک بار پھر جو ایران نے جواب دیا اور ٹرمپ کا جواب آیا اسے جلد ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی. بہرحال اس تمام صورتحال میں پاکستان نے ایک اہم سفارتی پیش رفت کی ہے. ایرانی صدر سے رابطہ ان کا ہوا ہے. امریکن نے انہیں ٹاسک دیا ہے شاید 15 نکاتی پامرا. تو شاید مستقبل میں یا ابھی چند دنوں میں ایک اہم کانفرنس پاکستان میں ہونے جا رہی ہے. اس کے نتائج نکلتے ہیں یا نہیں, لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اب ڈکٹیشن جو ہے نہ سعودی عرب کی یعنی MBS کی چلے گی یا نہ ٹرمپ کی. اب جو بھی مذاکرات ہوں گے, جو بھی اس کا حل ہوگا, اس کو ڈکٹیٹ ہمارا پڑوسی حساس ملک ایران کی قیادت کرائے گی. اسی کے ساتھ ہی GTV سے مجاہد اجازت دیجیے.